اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غزوہ بدر کے بعد مکہ کے لوگ قیدی ہوئے تو مکہ کے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں 10 جو مسلمان ہیں انہیں لکھنا پڑھنا سکھا دیں. ظاہر ہے وہ جو لکھنا پڑھنا سکھایا گیا تو وہ کوئی قرآن کا علم نہیں سکھایا گیا تھا, حدیث کا علم نہیں سکھایا گیا تھا, دینی علم نہیں سکھایا گیا تھا, وہ ظاہر ہے دنیاوی طور پر لکھنا پڑھنا سکھایا گیا تھا. تو اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. چین میں جانے کی بات بھی ہوتی ہے, امریکہ میں بھی ہم اس لیے جا رہے ہیں کہ امریکہ سے بھی اگر ہمیں دانش کے موتی ملتے ہیں تو وہ بھی ایک مومن کی میراث ہے, ان کو بھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے. تو پہلی بات جو ہے ڈیل کارنیگی کا یہ دعویٰ ہے کہ پریشانیاں جو ہیں یہ سب سے زیادہ رکاوٹ ڈالتی ہیں. ہم ہاسپٹل بڑھاتے جا رہے ہیں, جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. ہاسپٹل میں لوگوں کے کام نہ ہونے کی وجہ 2 ہیں. ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں. پریشانیوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے یہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا. لوگوں کو پریشان کر کے لوگ خوش ہوتے ہیں. یہ بالکل جس طرح وبائی امراض پھیلتے ہیں, جیسے کرونا ایک سے دوسرے کو جاتا ہے, ایسے ہی یہ پریشانی بھی ایک بندے سے دوسرے بندے کو جاتی. لوگ تیمارداری کرنے جاتے ہیں, اچھا والا مریض بیٹھا ہو تو اس کو ڈرا دیتے فلاں 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 مر گیا. ہم تو اپنے لوگوں کو تیمارداری کرنے کا طریقہ نہیں سکھا سکے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمیں تیمارداری کرنے کا طریقہ نہیں آتا, ہم نے جب کسی کی تیمارداری کے لیے جانا ہے, اس کے لیے کوئی چیز لے کے جانا ہے, یہ اسلام میں بھی اس کو کہا گیا ہے, اس کی بڑی ایک اہمیت ہے. اس کو حوصلہ دینا ہے, یہ نہیں کرنا کہ آپ یہ اس مرض سے یہ ہو گئے, فوت ہو گئے. یعنی بالکل اس ڈاکٹر کی طرح نہیں ہے کہ جسے پوچھا ڈاکٹر صاحب بتائیں کہ یہ جو مرض ہے اس میں کیا چانسز ہیں میرے زندہ رہنے کے. اس نے کہا 100% چانسز ہیں. کیوں؟ اس نے کہا اس میں سے 10 جو مریض ہیں اس آپریشن سے وہ اس میں سے 9 فوت ہو چکے ہیں, ہو جاتے ہیں. تو میں نے جو 9 بندوں کا آپریشن کیا وہ تو فوت ہو چکے ہیں, اب آپ 10ویں آپ تو بالکل 100% بچ جائیں گے, آپ کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا حوصلہ دینے کا.